بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں تو کیا آیا میں سرما لگا لوں اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، سرما لگا لو، سرما آنکھوں میں ڈال لو۔ اس روایت میں روزے کی حالت میں آنکھیں دکھ رہی ہوں تو سرمے کا حکم بیان کیا، اور ابن ماجہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی مذکور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکتحل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈال لیتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ آنکھوں میں سرما ڈالنا وہ بیماری کی وجہ سے علاج کے طور پر ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب جب سرما آنکھوں میں ڈالا کہ آنکھیں دکھتی تھیں تو اس کی اجازت دی، اس سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوائی ڈالنا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوائی ڈالیں گے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، خواہ اس دوائی کا اثر حلق میں بھی محسوس ہو جائے۔ یہ تو بہت واضح طور پر معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ اب دو اور جگہ رہ گئی، ایک کان رہ گیا اور دوسرا ناک رہ گیا، کہ ناک میں دوائی ڈالنے کی ضرورت پڑے تو کیا حکم، کان میں دوائی ڈالنے کی ضرورت پڑے تو کیا حکم۔ ناک میں دوائی ڈالیں گے تو دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح منہ کے ذریعے دوائی کھائیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ناک کے ذریعے دوائی کھائیں، دوائی لیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا۔ اب رہ گئے کان، تو کان میں اگر دوائی ڈالیں تو کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بالکل ٹھیک رہے گا۔ گویا کانوں کا حکم آنکھوں والا ہے اور ناک کا حکم یہ منہ والا ہے۔ یہاں ایک اصول فقہا نے لکھا ہے کہ
جس طرح منہ کے ذریعے پیٹ تک منفذ ہے، منفذ کا معنی منہ میں چیز ڈالی سیدھی پیٹ میں چلی گئی، اس کو منفذ کہتے ہیں عربی میں۔ ناک میں بھی ایسا ہی منفذ ہے، ناک کے ذریعے کوئی چیز لو دماغ اور سیدھا پیٹ میں، تو گویا ناک کا راستہ منہ کے راستے کی طرح ہے۔ اور آج کل کی جدید جو سائنسی معلومات ہیں انہوں نے اس کو اور واضح کر دیا۔ آپ دیکھتے ہو کہ اگر کوئی منہ کے ذریعے دوائی خوراک نہ لے سکے تو ناک کے ذریعے، نالی کے ذریعے اس کو خوراک دی جاتی۔ تو ناک کا حکم یہ منہ والا ہے، اور کان کے ذریعے دوائی نہیں دی جاتی۔ دیکھا ہے کسی کو خوراک کی ضرورت ہو اور ڈاکٹروں نے کہا ہو اس کے کان کو نالی نہ لگا دو، خوراک پیٹ تک پہنچ جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کان کا حکم وہ آنکھ والا ہے، اور ناک کا حکم یہ منہ والا ہے۔ پرانی کتابوں میں ملے گا کہ جس طرح ناک میں دوائی ڈالنے سے یا کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوائی ڈالنے سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ بہشتی زیور کے اندر بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے حکیم اور طبیب کہتے تھے کہ ناک کے ذریعے جس طرح منفذ ہے پیٹ تک، کان کے ذریعے بھی اس طرح منفذ ہے۔ اور یہاں مسئلہ وہ ڈاکٹروں کی اور حکیموں کی رائے پر ہی بتانا ہے۔ لیکن اب جو نئی تحقیق آئی ڈاکٹروں کی وہ بالکل برعکس آ گئی اس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناک کے ذریعے بالکل ایسا، کان کے ذریعے بالکل ایسا راستہ نہیں۔ اس لیے جب ان کی تحقیق بدل گئی تو اب مسئلہ بھی بدل گیا۔ تو اس لیے پرانی کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ اس زمانے کی تحقیق کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں۔ لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ ڈاکٹروں کی رائے بدلی، طبیبوں کی رائے بدلی اور مشاہدہ انہوں نے کروا کر دکھا دیا، اس لیے مسئلہ بدل گیا۔ البتہ آج کل بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کان میں جو باریک جھلی ہے، اگر کسی کے کان کی وہ جھلی پھٹ جائے، پھر کان کے اندر بھی ناک کی طرح، منہ کی طرح منفذ بن جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے کان کی جھلی پھٹی ہو، بعض اوقات کان دکھتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھائے، اس نے کہا آپ کے تو کان کی جھلی ہی نہیں ہے، تو اب اس کے کان میں بھی اگر دوائی ڈالی جائے گی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں سے ایک پورے کا پورا اصول فقہا نے سمجھا ہے، اور وہ اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کو سامنے رکھ کر چاروں جگہوں کا حکم آ گیا۔ منہ کے ذریعے دوائی لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ عذر ہے گناہ نہیں ہوگا۔ ناک میں بھی دوائی لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ عذر تھا اس لیے گناہ نہیں ہوگا۔ آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزے کو کچھ نہیں ہوگا، کان میں دوائی ڈالیں گے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی کے کان کی وہ جو جھلی ہے وہ پھٹ چکی ہو تو وہ کان کے اندر دوائی ڈالے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان کی جگہ اس کو ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا، اور اس کو امید ہے اس قضا پر بھی ادا والا ہی اجر ملے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر روزے کو خراب نہیں کیا بلکہ ایک عذر کی وجہ سے کیا۔ یہ ہے اس روایت کا معنی۔ حق تعالی شانہ احادیث کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔